آج رات جو بات خداوند نے میرے دل میں ڈالی، جس ٹاپک پہ، جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ون مور چانس، ایک اور موقع۔ ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے کہ نئے سال کی کیا اہمیت ہے اور نیا سال کیوں دیا گیا ہے یا کیوں دیا جاتا ہے، اور کس طرح سے ہم اس نئے سال کے وسیلہ سے برکت پا سکتے ہیں۔ پریز گاڈ، میرے ساتھ مل کے نکالیے گا مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 13واں باب، اس کی 6 آیت سے لے کے 9 آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا۔ وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا۔ اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالہ کھودوں اور کھاد ڈالوں۔ اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ آمین۔ ہاں جی، تو آج رات ہم دیکھیں گے کہ مجھے، آپ کو، آپ کے گھرانوں کو نیا سال کیوں دیا گیا ہے۔ کیا یہ ایک موقع ہے؟ کیا یہ ایک چانس ہے؟ یا یہ خدا کی برکت ہے؟ ہم دیکھیں گے اس تمثیل کے اندر پاکستان جو ہے وہ اس دنیا کو ظاہر کرتا ہے۔ انجیر کا درخت انسان ہے۔ پاکستان کا مالک جو پھل ڈھونڈنے آیا ہے وہ خدا باپ ہے، اور باغبان خداوند یسوع مسیح ہے جو ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، 1 سال اور مانگتا ہے۔ زمین کو روکے رکھنا گناہ کو، انسان کی سخت دلی کو ظاہر کرتا ہے، اور درخت کا کاٹ ڈالا جانا کہ اس کو کاٹ ڈال موت کو ظاہر کرتا ہے۔ تھالہ کھودنا روح القدس کو ظاہر کرتا ہے۔ کھاد ڈالنا کلام کے بیج کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک اور سال دیا جانا وقت کو، ایک اور موقع کو، ایک اور چانس کو ظاہر کرتا ہے جو انسان کو دیا جاتا ہے۔ ہیلیلویا، خوبصورت مثال۔ ذرا سوچیں 2 منٹ کے لیے کہ ہمیں یہ سال کیوں دیا گیا ہے، کیوں ہمیں ایک اور موقع دیا گیا ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر آپ 1945 میں پیدا ہوئے تھے اور جب آپ 2 سال کے تھے تو پاکستان اور انڈیا کی جنگ لگی تھی جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ مرے، مگر آپ زندہ ہیں تو کیوں؟ جب آپ 26 سال کے ہوئے تو 1971 کی جنگ لگ گئی، بے شمار دنیا ماری گئی، بے شمار لوگ قتل کیے گئے، بے شمار لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے، مگر آپ پھر بھی زندہ رہے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ 1974 کے اندر ایک زبردست قسم کا زلزلہ آیا، تاریخ بیان کرتی ہے، آپ جا کے گوگل دیکھیں، جو پرانے لوگ ہیں ان کو پتہ، بے شمار دنیا مری۔ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، انڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ اس زلزلے میں بے شمار لوگ مرے، میں اور آپ کیوں زندہ ہیں؟ 1983، 92، 97، 2001، 2005 پاکستان کی تاریخ کے ایسے سال ہیں جس میں بڑے زبردست زلزلے آئے اور بہت سی اموات ہوئی۔ 2005 کا زلزلہ آپ سب کو یاد ہوگا
جس میں بے شمار اموات ہوئیں، پورا ناردرن ایریا ختم ہو گیا، بے شمار لوگ مر گئے، موت کی نیند سو گئے، ہم اور ہمارے خاندان زندہ رہے، کیوں؟ 1995، 2003، 2007، 2010، 11 اور 12 کے اندر بہت سیلاب آئے، اور ان سیلابوں کے وسیلہ سے بے شمار لوگ مر گئے۔ میں اور آپ کیوں زندہ ہیں؟ اگر ہم پچھلے 20 سالوں کا ریکارڈ اٹھائیں تو پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ بم دھماکے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ خودکش حملے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ تخریب کاری ہوئی ہے، سب سے زیادہ قتل و غارت ہوئی ہے۔ ان تمام بم کے حملوں میں، ان تمام تخریب کاریوں میں بے شمار لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، میں اور آپ پھر بھی زندہ ہیں، کیوں؟ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس دن سے آج تک ہمارے آس پاس بے شمار حادثات ہوئے ہیں، بے شمار آفتیں آئی ہیں، لوگ ایکسیڈنٹ میں مرے ہیں، وبا میں مرے ہیں، بیماری میں مرے ہیں، طبی موت مرے ہیں۔ ہم آج بھی زندہ ہیں، اس جگہ پہ بیٹھے ہیں، کیوں؟ پچھلے کئی سالوں میں ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ گئے ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ان کو یہ سال دیکھنا نصیب نہیں ہوا، ہم اس جگہ پر بیٹھے ہیں، کیوں؟ سوال ہے، خدا پوچھتا ہے ہم سے۔ پچھلے سال نومبر 2019 سے آج کی تاریخ تک WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے 17,71,000 لوگ ابھی تک اس عالمی وبا کے وسیلہ سے مر گئے ہیں۔ بہت سے لوگ ہم میں سے بھی اس وبا میں گئے، مگر خدا کی قدرت کے وسیلہ سے اس وبا میں مرے نہیں، ہم زندہ ہیں، کیوں؟ کیا چاہتا ہے خداوند ہم سے؟ کیوں ہمارے پاس ہلاکتیں اور موت ہے لیکن خدا کی قدرت ہم پہ ٹھہری ہے؟ کیوں؟ خدا پوچھتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رحم، اس کا ترس، اس کا فضل ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہماری زندگی میں منصوبہ رکھتا ہے، وہ ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری زندگی کے اندر اپنے منصوبے کو پورا کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں زندگی دے کے، قوت اور زور دے کے اس دنیا میں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ مرد خدا داؤد کہتا ہے، خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ کیوں نہیں ڈرے گا وہ؟ کیا جسٹیفیکیشن ہے اس کے پاس؟ کیا امید ہے اس کے پاس؟ کیا بھروسہ ہے اس کا؟ آیت کا دوسرا حصہ وہ کہتا ہے، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ ہیلیلویا! یہوہ پاک خدا کی ذات اقدس ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ ایماندار شخص خدا کے عصا اور خدا کی لاٹھی سے تسلی پاتا ہے۔ خدا اپنی قوت اور زور کے وسیلہ سے اس کو سنبھالتا ہے۔ اس لیے داؤد کہتا ہے کہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ آج کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند ان کے ساتھ ہے؟ زوردار تالیاں اپنے خداوند کے لیے بجائیں گے جو ہمیں سلامتی بخشتا ہے، جو ہمیں ہلاکتوں سے بچاتا ہے، جو ہمیں موت کی وادیوں میں سے نکال لیتا ہے، جو ہمارا زور بن جاتا ہے، اور ہمیں ہمارے دشمنوں کے روبرو برکت بخشتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارا دشمن ابلیس ہے، اور وہ اس کے روبرو ہمیں قوت اور زور عطا کرتا ہے، اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یسوع مسیح جو کہ رحم دل باغبان ہے، ہر سال میری اور آپ کی شفاعت کرتا ہے۔
کیونکہ ہم کمزور ہیں. ہمارے ساتھ ساتھ وہ ان لوگوں کی شفایت کرتا ہے جو ابھی اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. وہ ہر سال اپنی خون سے بھری ہوئی پوشاک خدا باپ کے حضور لے کے جاتا ہے. وہ ہر سال کہتا ہے کہ دیکھ میں نے اس لڑکے کے لیے, اس لڑکی کے لیے, اس بہن کے لیے, اس بھائی کے لیے خون بہایا ہے, اس کو 1 سال اور دے, میں اس کے چوگرد تھالا کھودوں گا, میں روح القدس کو بھیجوں گا, میرے خادم جا کے کلام کا بیج بوئیں گے, شاید یہ سال وہ سدھر جائے اور میرے پہ ایمان لے آئے. وہ شفایت کرتا ہے, وہ ہمیں موقع دیتا ہے, وہ ہمیں چانس دیتا ہے کہ ہم واپس آ جائیں اور اس کے اوپر ایمان رکھیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے سلامتی کے اور بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے. یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کے 29 باب کی 11 آیت میں لکھا, کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں, خداوند فرماتا ہے, یعنی سلامتی کے خیالات, برائی کے نہیں, تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. وہ ہمارے لیے سلامتی کے اور بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے. اس دنیا کے اندر نسل انسانی کا جو سب سے بڑا خوف ہے وہ موت ہے, جو انسان کو اس کے پیاروں سے جدا کر دیتی ہے. پیاروں کے ساتھ ساتھ وہ اس کے اپنے جسم سے, اپنی زندگی سے جدا کر دیتی ہے. پر میں ایک ایماندار ہوتا ہوا آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ موت سے زیادہ اس بات سے ڈریں کہ اگر ابھی تک ہم نے نجات نہیں پائی, کیونکہ یہ موت تو خدا کے الہی منصوبے کا حصہ ہے, اور جسم کی یہ سزا ہے. یہاں تک کہ جو کوئی شخص اس زمین پہ آیا, یسوع مسیح جو کہ کائنات کا مالک تھا, وہ بھی مرا. اس جسم کی سزا ہی موت ہے. مگر اگر ہم اس جسم میں رہتے ہوئے نجات سے غافل رہیں گے اور ہم مریں گے, تو ہم اس زندگی سے تو جائیں گے ہی جائیں گے, ہم ابدی زندگی سے بھی جاتے رہیں گے. ضرورت کیا ہے؟ کیا ہم اس بات سے ڈریں کہ ہم مرنے والے ہیں؟ نہیں. ہمیں اس بات سے ڈرنا ہے, کیا ہم اگر مرنے والے ہیں تو ہم نے نجات پائی ہے یا نہیں؟ کیا یہ سال آخری سال نہ ہو؟ کیا یہ خدا کا آخری موقع نہ ہو؟ شاید یہ میرے لیے آخری چانس نہ ہو. آج تک جتنی زندگی گزری, پتا چلا کتنی زندگی گزر گئی ہے؟ نہیں. تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے اور وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے, آخرت کی طرف جا رہا ہے. ضرورت کیا ہے؟ خدا کیا چاہتا ہے کہ اگر میں نے 1 سال دیا ہے تو اس سال کو غنیمت جانو. اسی لیے ہمیں اپنی زندگی کو حادثہ نہیں سمجھنا. ہمیں یہ نہیں سمجھنا کہ یہ زندگی جو ہے یہ ایسے ہی مل گئی ہے. اس کی افادیت کو سمجھیں. گناہ کرتے رہیں گے تو کاٹ ڈالے جائیں گے, شاید دوسرا موقع نہ مل سکے. قوم بنی اسرائیل اپنے گناہوں کے سبب سے خدا کے حضور سے روپوش ہو گئی, اور خدا نے ایک پشت کو کاٹ ڈالا, ختم کر دیا, اور ان کے گناہوں کے سبب سے وہ بابل کی اسیری میں چلے گئے. وہاں پہ ان کو مارا پیٹا گیا, ان کے اندر قتل و غارت کی گئی, ان کے اوپر دکھ بھیجا گیا. انہوں نے دکھ اٹھایا, اور انہوں نے اپنے اس دکھ کے اندر, اس مشکل کے اندر, اس مصیبت کے اندر خداوند کو پکارا. مرد خدا یرمیہ جب ان کے نوح کو, ان کے ماتم کو جب ریکارڈ کرتا ہے, تو وہ نوح کی کتاب اس کے 3 باب کی 20 آیت میں کہتا ہے, ان باتوں کی یاد میں میری جان مجھ میں بےتاب ہے, میں اس پر سوچتا رہتا ہوں, اس لیے کہ میں امیدوار ہوں. یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے, کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے. وہ ہر صبح تازہ ہے, تیری وفاداری عظیم ہے. میری جان نے کہا میرا بکرا خداوند ہے, اس لیے میری امید اسی سے ہے. خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں, اس جان پر جو اس کی طالب ہے. یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار رہے اور خاموشی سے خداوند کی نجات کا انتظار کرے.
یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، ہم ہلاکتوں کا شکار نہیں ہوئے، ہم موت کا شکار نہیں ہوئے، ہم اتنی مشکلات میں سے، مصیبتوں میں سے، وباؤں میں سے نکل کے آج بھی اس کے حضور بیٹھے اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ یہ اس کا رحم ہے، اس کا ترس ہے، اس کا فضل ہے۔ ایماندار شخص کے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ ایماندار شخص کی بات کر رہا ہوں، ابھی تک میں اس شخص کی بات کر رہا تھا جو نجات سے غافل ہے۔ ایماندار شخص کے لیے کیا پیغام ہے؟ ایماندار شخص کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس کو اس سال پھلدار ہونا ہے۔ ہمیں خالی نہیں رہنا، ہمیں پھلدار ہونا ہے۔ ہمیں اس نجات کو محدود نہیں رکھنا، بلکہ اس نجات کو دوسروں تک لے کے جانا ہے۔ یہ نجات اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم اس کو اپنے تک محدود رکھیں۔ ہمیں یسوع مسیح کی گواہی کو عام کرنا ہے، ہمیں یسوع مسیح کی گواہی دینی ہے، بادشاہت کی وسعت کا کام کرنا ہے اور دوسروں کو نجات دلانی ہے۔ یاد رکھیں کہ نجات کا کام کرنا، پیغام سنانا، گواہی سنانا پادری کا کام نہیں ہے صرف، نہ چرچ لیڈرشپ کا کام ہے، نہ ایونجلسٹ کا کام ہے۔ یسوع مسیح کا کوئی شاگرد پادری نہیں تھا۔ سامری عورت جس نے پورے شہر کو تبدیل کر لیا پادری نہیں تھی۔ پالوس رسول پادری نہیں تھا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا پادری نہیں تھا۔ مگر ان سب کے اندر واضح بات کیا تھی کہ یہ خدا کی قدرت سے بھرے ہوئے تھے۔ ہیلیلویا! آج ایماندار کو خدا کی قدرت سے بھرے رہنا ہے۔ اس کی زندگی میں خدا کی گواہی کا ہونا ضروری ہے۔ آپ جس جگہ پر بیٹھیں خداوند کی بات کریں۔ آپ کا کام ہے بیج ڈالنا، پانی خدا دیتا اور بڑھاتا خدا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اس نجات کو محدود نہ رکھیں۔ اس نئے سال کے اندر ایمانداروں کے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سال پھلدار ہونا ہے، کیونکہ ہمیں اسی لیے چنا گیا ہے کہ ہم پھلدار ہوں، ہم خالی نہ رہ جائیں۔ یوحنا کی انجیل 15 باب کی 16 میں لکھا ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا، ہمیں اسائن کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے اس بات کے لیے کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ تو ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہمیں اسائن کیا گیا ہے کہ ہم پھل لائیں، اور اگر ہم پھل نہیں لے کے آتے تو یاد رکھیں کہ اس نجات کا جو ہمیں دی گئی ہے ہمیں تو فائدہ ہے مگر حساب ہوگا۔ اگر آپ حزقیل کی کتاب اس کا 3 باب 18 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا کہ شریر اپنی شرارت میں مرے گا، شریر اپنی شرارت میں مرے گا، لیکن میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا۔ باز پرس مین اکاؤنٹیبلٹی۔ ہم اکاؤنٹیبل ہیں اس بات کے کہ اگر ایک شریر گناہ میں مر رہا ہے تو میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا میں نے اس کو یسوع مسیح کی گواہی دی ہے؟ کیا میں نے اس کو بتایا ہے کہ یسوع مسیح ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے؟ کیا میں نے اس کو بتایا ہے کہ میری نجات کا بانی کون ہے؟ کیا میں نے اس کو بتایا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کہاں سے آتی ہے؟ کیا میں نے اس کو بتایا ہے کہ راہ حق اور زندگی کون ہے؟ نہیں بتایا تو ہم سے باز پرس کی جائے گی۔ ہم اکاؤنٹیبل ہیں اس بات کے، جواب دینا پڑے گا، اور وہ سخت جواب ہوگا، وہ سخت ٹائم ہوگا۔ خدا جب ہم سے پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا، جو نجات تجھے میں نے دی تو نے کیوں نہیں دوسروں کو اس نجات کے بارے میں بتایا؟ آج ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ وہ لوگ جو غیر نجاتی یافتہ ہیں وہ خدا یسوع مسیح کو قبول کریں، اور جو نجاتی یافتہ ہیں وہ اس سال خدا سے عہد کریں کہ ہم پھل لائیں گے، ہم پھلدار ہوں گے، اور جنہوں نے ابھی تک نجات نہیں پائی ہے ان کو، اس سچے باغبان کو، زندہ خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ جو شخص ابھی تک نجات میں داخل نہیں ہوا وہ اس سال کو، اس دن کو نجات کا دن سمجھے۔ ایک بڑا خوبصورت اور پرانا گیت ہے کہ آجا پربھو یسوع کے در آجا، جیون ملے گا تجھے آجا۔ اس کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، شاید یہ موقع ہوگا آخری،
तुझ को बुला रहा है नासरी, धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। शायद ये मौका आखिरी हो आपके लिए। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो गैर निजाती याफ्ता हैं। शायद ये मौका आखिरी हो आपके लिए। आज जरूरत है कि अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को देंगे और बोलेंगे, खुदावंद आने वाला साल मेरी जिंदगी तेरे लिए है। ना सिर्फ आने वाला बल्कि मेरी जिंदगी आखिरी सांस तक मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। मुझे ले और कुमार की मानद मुझे तैयार कर, मुझे खूबसूरत बर्तर बना ताकि लोग मेरे वसीला से बरकत पा सके। मैं आपके लिए दुआ करने तो आए अपने कदमों पे खड़े होंगे। प्रेज जीसस, हालेलुया। शिखा राबासी शिंदो रोबे। खुदावंद, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। हमारे पास 5 मिनट है, 5 मिनट हमने इस 5 मिनट में क्लोजिंग करनी। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हदिया या गीत नहीं होगा, आप हदिया इसमें उठा लें। हम दुआ करेंगे, हम दुआ करेंगे। सब खुदावंद की शुक्रगुजारी के अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे। कोई जुबान खामोश ना रहे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे इस साल के लिए, इस मौका के लिए, इस वक्त के लिए, इस जिंदगी के लिए, इन चलती सांसों के लिए, इन खूबसूरत लम्हात के लिए, इस कलाम के लिए जो उसने किया ताकि हम इस कलाम के वसीला से अपने आप को तब्दील कर सकें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे गुजरे साल की। हम अगले 5 मिनट में नए साल में दाखिल होने वाले हैं। खुदा का शुक्र करेंगे कि खुदावंद तूने मुझे एक नया साल बख्श दिया है। तूने मुझे जिंदगी दी, जिंदगी की नेमतें दी, बरकतें अता की। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। तूने मुझे और मेरे घराने को संभाल के रखा। खुदावंद आने वाले सालों में, महीनों में इसी तरह तू हमें संभालना और हम खाली न रहे बल्कि हम फलदार हो जाएं। हम दूसरों को तेरे पास लाने वाले हों। हमारी जिंदगी से तेरा यीशु नाम जलाल पाए। हम खाली बर्तन न रहें, हम खाली दरख्त ना हो बल्कि हमसे फल लगे और लोग उस फल के वसीला से बरकत पाएं। दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे खुदावंद की। शिखा राबासी शिंदो रोबोसी रे बे 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 शिंदे रे बेसी रे बे 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 बे। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि तू इस जगह पर मौजूद है। तेरी हजूरी इस जगह पर मौजूद है। तूने अपने लोगों से बात की है। खुदावंद तूने आज बतेरों से बात की है। तूने निजात याफ्ता लोगों से बात की है, गैर निजात याफ्ता से बात की है। तू है खुदावंद इस साल में एक नया काम करना चाहता है। तू लोगों को तब्दील करना चाहता है। तू अपनी बादशाहत को बढ़ाना चाहता है। तू चाहता है कि तेरे लोग इस जमीन के ऊपर रहते हुए अबलीस के खिलाफ मंसूबा बंदी करें और अबलीस के मंसूबों को फेल कर सकें, तेरी बादशाहत का झंडा लहरा सके। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता साल की सलामती के लिए, उन रहमतों बरकतों के लिए जो तूने खुदा हमारे घरानों के ऊपर नाजिल की, और सबसे बढ़कर जिंदगी जैसी नेमत के लिए जो तूने हमें अता की। हम तेरा शुक्र करते हैं। हमारे दिल तेरी शुक्र गुजारी से भरे हुए हैं। हम इस बात पर ईमान रखते हैं खुदावंद कि शुक्रगुजारी के वसीला से हम तेरे करीब होते चले जाते हैं। ऐ खुदावंद तेरा खादम होता हुआ पूरी कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूं। जितने लोग इस जगह पर मौजूद हैं वो इसलिए मौजूद है कि वो तुझसे प्यार करते हैं, वो तेरे ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। वो इस बात पर ईमान रखते हैं कि उनकी निजात तेरी तरफ से है। और ऐ खुदावंद जितने लोग अभी तक निजात के इस अमल में दाखिल नहीं हुए, वो लोग जो आज अपनी जिंदगी खुदावंद को देना चाहते हैं, अपने दिल में मेरे साथ दुआ करेंगे। ऐ खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं इस मौका के लिए, इस दिन के लिए, इस निजात के लिए। मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूं। मैं इस बात पर ईमान देता हूं कि तू मेरे गुनाहों की खातिर मुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि मैं गुनाह और मौत से निकलकर अबदी जिंदगी में दाखिल हो सकूं। इसलिए मैं तुझे आज अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूं। मुझ पर फजल कर कि आने वाले दिनों, महीनों, सालों में मैं तेरे साथ दयानादार हूं, वफादार हूं और तेरे नाम को जलाल दे सकूं। मेरी जिंदगी में फल लगे और उस फल के वसीला से लोग बरकत पाएं। मुझे तू कसरत से इस्तेमाल करना। यीशु के नाम से मांगते
اور پا لیتے ہیں. آمین. اگر آج کسی شخص نے اپنی زندگی خداوند کو دی ہے تو دوسرا مرحلہ پانی کے بپتسمے کا ہے. آپ مجھے میٹنگ کے بعد مل سکتے ہیں یا مجھے فون کر سکتے ہیں. میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا اور آنے والے دنوں کے اندر ہم آپ کو پانی کا بپتسمہ دیں گے. اور آنے والے سال میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب جو اس کلیسیا کا حصہ ہیں, اس کلیسیا کے اندر خداوند اپنے نام کو جلال دے گا, اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا, اور ہم سب قدرت اور قوت کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں گے. اور آنے والے سال میں خداوند ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ بات کرے گا, ہم میں پھل لگیں گے. ایمان رکھے. بائبل کہتے ہیں کہ ایمان رکھنے والوں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے. جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو معجزہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں دعا کروں, برکت کی دعا کروں, میں شکر گزاری کرتا ہوں اس بات کی کہ خداوند نے اس سارے دور میں ہم سب کو سنبھالا. اور جب آپ آج گھر جائیں گے تو آپ سب نے اپنے اپنے گھرانوں کے ساتھ بیٹھ کے 10 منٹ کی شکر گزاری کرنی ہے خداوند کی, کہ خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس عمدہ اور نئے سال کے لیے, اور ہم روح میں تیری برکتوں کو کلیم کرتے ہیں. آنے والا سال برکتوں کا, خوشیوں کا سال ہو اور ہم سب مل کے تیرے نام کو جلا دے سکیں. ہیلیلویا. میں دعا کروں گا. خداوند تیرا خادم ہوتا ہوا پوری کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں, تیرا زور چاہتا ہوں. سب کے ساتھ مل کے شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں نیا سال دیا, نیا دن دیا. ہم ایمان رکھتے ہیں خداوند کے آنے والا سال ہم سب کے لیے تازگی کا سال ہوگا. تازگی کی ہوا چلے گی اور تیرے لوگ اس تازگی کے وسیلہ سے تیرے نام کو اونچا اٹھا سکیں گے. آنے والے سال میں خداوند اس کلیسیا میں ہر ایک خاندان کے اندر ہر ایک شخص کی زندگی میں تیرا کام کثرت سے ہو, تیری قدرت نظر آئے, اور ہر ایک شخص جو اس کلیسیا کا حصہ ہے اس کی زندگی میں تیری برکت ٹھہر جائے. کوئی شخص خالی نہ رہے بلکہ روح سے بھرا رہے. ان کے خاندانوں کے لیے, ان کی اولادوں کے لیے, ان کی جسمانی صحتوں کے لیے, ان کے روزگاروں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. آنے والا سال ان چاروں ایریاز میں یہ بڑھتے چلے جائیں اور تیری برکت, کثرت والی برکت ان چاروں ایریاز میں نازل ہو. یہ روحانی طور پر بڑھے, جسمانی طور پر بارور ہوں. ان کی جسمانی صحتیں ہیں خداوند خوبصورت صحتیں ہو جائیں. ان کے روزگاروں میں ان کو بڑھوتی ملے. یہ کسی چیز کے محتاج نہ ہوں بلکہ ان کی ضروریات تیرے شاہی خزانے سے پوری ہوں. اور آنے والا سال ان کے لیے خوشیوں کا سال ہو. تیرا خادم ہوتا ہوا ان سب کے لیے اور ان کے گھرانوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. اے خداوند اس سارے ہدیے کو ہم تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں جو تیرے لوگوں نے تیرے دیے میں تجھے دیا ہے. خداوند جس جس شخص نے اس تھالی میں ہاتھ ڈالا اس کے تیری برکت چاہتا ہوں. یہ ہدیہ ہے خداوند تیرے نیک کاموں کے لیے استعمال ہو اور ہم تیری شکر گزاری کر سکیں. جیسے سلامتی سے ہم سب آئے تھے خداوند سلامتی سے واپس جائیں, دوبارہ ملے تیرے نام کو جلا دے سکیں. یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین.